مگر کچھ مولویوں کو سمجھنا ہے نہیں بس 11ویں شریف حرام ہے، 11ویں کا کھانا حرام ہے، لیکن دعوت کر دو تو سنیوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بولو بھائی، پکڑا میں نے ایک مولوی کو اسلام کہاں جا رہا ہے تو کہنے لگا میری تو دعوت، میں نے کہا اس بات کا نام لیا گیا کھانے پہ، بولے میری تو دعوت ہے۔ اور سنیوں میں آپ سے شکر کرتا ہوں ایسے لوگوں کو 11ویں کے آنے کی دعوت کیوں دیتے ہو جو میرے دوست کا دشمن ہو؟ 11ویں کے کھانے پر صرف اسی کا حق ہے جو میرے دوست اعظم کا غلام ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کسی بھی کھانے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کسی بھی کھانے کی دعوت اس شخص کو نہیں دی جا سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی رسالت کا یا ولیوں کی ولایت کا منکر ہو یا علماء کا گستاخ ہو یا اولیاء اللہ کا گستاخ ہو۔ ایسا کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کے کھانے کا کوئی حق نہیں۔ بولو میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ 200 لوگوں کو کھانا کھلائیے، یہ 11ویں شریف کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ بڑی برکتیں ہوتی ہیں صاحبوں، بہت برکتیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ نان پارا والوں کو اچھا رکھے، چاہے چھوٹی 11ویں ہو یا بڑی 11ویں، مگر مدرسے کے طلبہ کو ہمارے نان پارا والے ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلامت رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس فاتحہ کے کھانے کو بددین یا بد مذہب کھا لیتا ہے اس کھانے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ مفتی صاحب تھوڑی سی اجازت چاہوں گا، 5 منٹ آئے۔ چلیے میں اس بات کو بند کر دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، ایک بات اور کہتا ہوں آپ سے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو علم کے راستے میں ڈالیں۔ خاص دیکھیے میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایسے گاؤں کا رہنے والا ہوں کہ جس گاؤں میں لائٹ بھی 10 سال پہلے آئی ہے، ایک دم پچھڑا ہوا گاؤں۔ میرے والد محترم ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور وہ دیہات کے ڈاکیا تھے۔ مجھے انہوں نے مدرسے میں بھیجا، میں نے کہا ابو جی ہم چھوٹے بھائی کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہمیں کیا معلوم تھا کتنی مہنگی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو میرے والد صاحب مجھ سے کہتے نہیں بیٹے ہم اس کو بھی مولانا بنائیں گے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، روزی دینے۔ یہ میرے اس باپ کا کہنا تھا جن کے پاس دینی تعلیم زیادہ نہیں تھی، انہوں نے مجھے دل لگا کر کے پڑھایا۔ آج یہاں کھڑے ہو کر کے آپ کے درمیان بول رہا ہوں تو اس موقع پر ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا تو پھر کس کا شکریہ ادا کروں گا؟ میں صرف نان پارا ہی نہیں، میں 5 سال بریلی شریف میں رہا ہوں اور وہاں کے ممبر پر میں نے لاکھوں لوگوں کو خطاب کیا ہے، عرس رضوی کے موقع پر اور دیگر موقع پر ہزاروں لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ الحمدللہ ملک کا شاید کہ کوئی بڑا شہر ایسا ہوگا جہاں مجھے جانے کا شرف نصیب نہ ہوا ہو، یہ صرف علم دین کی برکت سے۔ اور میں اپنے والد مرحوم کے لیے سال ثواب کروں گا۔ میں ایک چھوٹی سی نذیر ہوں، آپ چاہے دولت کتنی بھی کما لیجئے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں چلے جائیے، آپ پیسے والے ہو تو ہو جائیں گے، لیکن علم دین والوں سے زیادہ عزت کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے آپ دلوں کو چھوڑا کریں، علم دین کے لیے کشادہ کر اپنے دلوں کو۔ حضرات میں بہت دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے ملک بھر کے پردیش کے تقریباً 20 مسئلہ کا دورہ کیا ہوگا اس 1 مہینے میں۔ میں جہاں بھی گیا لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں، قلم کو ہاتھوں سے سجا دو، بچوں کے دلوں کو عشق رسول سے سجا دو، انشاءاللہ تمہاری نسلوں کو بھی کوئی جھولا نہیں سکتا۔ آخری بات دیکھیے، میں مدرسے سے مسجد، مسجد سے مدرسہ اور مدرسے سے اپنے گھر،
اپنے گھر سے جب میں پروگرام کے لیے جلسوں کے لیے نکلتا ہوں تو اپنی گاڑی میں مسلمان کے ساتھ ابھی بھی آیا، مسلمانوں کے ساتھ آیا، مسلمانوں میں تقریر کر رہا ہوں، مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا، پھر مسلمانوں میں چلا جاؤں گا۔ سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ آپ کی ہے، مارکیٹ میں دوسری قوموں کے ساتھ دکانیں آپ کی ہیں، ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ سنیے میری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ فرماتے ہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ نبی فرماتے وہ مسلمان نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کا پڑوسی یہودی تھا، جب بھی گھر میں گوشت بنتا تھا تو کہتے تھے پہلے میرے پڑوسی کو دے دو، اور اگر پڑوس گھر والے ادھر ادھر بات کرتے تھے تو کہتے تھے جب تک اس کو نہیں پہنچاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طرز زندگی۔ اگر آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کی دکان کے بغل میں دوسرے مذہب والوں کی بھی دکان ہے تو ان کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ ہونا چاہیے، ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ یقین کر لے کہ یہ مسلمان ہے، نقصان تو اٹھا سکتا ہے مگر میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کوئی دوسرے مذہب کا آپ کے بزنس میں پارٹنر ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد مسلمان کے لیے سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ حلال روزی تلاش کرے۔ تو کاروباروں کو بڑھائیے۔ اگر آپ کے پڑوس میں آپ کی مارکیٹ میں غیر مسلمی بھائی بھی رہتے ہوں تو ان کے ساتھ اچھے رویے پیش کیجیے، ان کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر دیجیے۔ آپ کر کے آپ کے درمیان سے اجازت چاہوں گا میرے دوست، جب تک ہماری سانسیں ہیں تب تک میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تب تک سنیں گے جب تک آپ کی سانسیں ہیں۔ اسی مجمع میں 2 سال پہلے ایسے کچھ لوگ تھے جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو سب کو زندہ رکھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، اور آئندہ جلسے میں پھر کون کون ہوگا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ نے بچوں کو مرتے دیکھا ہوگا، نوجوانوں کو مرتے دیکھا ہوگا، بوڑھوں کو مرتا دیکھا ہوگا۔ پہلے روڈ کچے ہوتے تھے، 1-2 لوگ مرتے تھے، آج ایکسپریس سے بنے ہوئے ہیں، پوری کی پوری گاڑی پلٹتی ہے اور پوری کی پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست، زندگی کی شام کب ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی نام پارہ کے قبرستان میں ایسے ایسے لوگ بھی آرام فرما رہے ہیں کہ جب وہ نام پارہ میں بولتے تھے تو 4 آدمیان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، مگر جب ان کی آنکھیں بند ہو گئی تو ان کے پوتے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے۔ اسی طرح سے دنیا ہمیں بھول جائے گی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی، ہمارے حال یہ ہے، پہلے کے آدمیوں کے کپڑے پرانے ہوتے تھے، دل صاف ہوتے تھے۔ آج آدمی قبرستان میں بھی جاتا ہے تو جا کر کے ٹھپے لگاتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کے کپڑے گندے، دل صاف ہوتے تھے۔ آج کے آدمی کا لباس تو بہت اجلا ہے مگر دل اس کا بہت گندا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے تو وہیں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوں سے سر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے، فرماتے ہیں اے لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل خیریت کے ساتھ گزر گئی، آنے والی
منزلیں اس کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیز قبر میں سب کو جانا ہے, موت کا جام سب کو پینا ہے. اس لیے کسی کے ساتھ درو بیانی سے کام نہ لو, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو, کسی کی بیٹیوں کے ساتھ چھڑکھانی نہ کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. ارے میرے بھائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مسلمان جانتا ہے نماز پنجگانہ ہر مسلمان پر فرض ہے. آج آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ. میرے غوث کا گھر وہ تھا کہ جہاں چور بھی آتا تھا تو گلی بن کے جاتا تھا. ان کی محفل میں آئے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ, توبہ کر کے جاؤ. رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے گناہوں کی مغفرت تلاش کرو, بخشش تلاش کرو, پکے سچے مسلمان بن کے جاؤ. نماز پنجگانہ کی عادی بنو, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, زنا نہ کرو, شراب سے بچو, جوئے سے بچو. تم پکے سچے مسلمان کو ہو جاؤ. پھر تمہارا بھائی تمہیں یقین دلاتا ہے یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو آفات ہے, یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ بادل ہیں اڑ جائیں گے, آندھیاں ہیں تھم جائیں گی, طوفان ہے رک جائیں گے. اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا. میرے عزیز تو اپنا راستہ سیدھا کر لے. اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موت بنا دے گا, کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا. اپنا راستہ سیدھا کیجئے. نماز پنجگانہ کی عادت, قرآن کریم کی تلاوت, گھروں میں بہن بیٹیوں کے لیے پردہ اور ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. سو دعا ذرا سی بات کام نہیں کرنی. کسی فقیر اسی عالم ہی ابھی ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو مہمان خصوصی ہیں, ابھی ایک مہینے پہلے آپ کو کرناٹک میں کرناٹک کے ایئرپورٹ سے آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لوگ لے گئے. یہ وہ خطیب ہے جس نے 35-40 سال حق اور ابتداء ہے. سنیت سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ملک کے ہر کونے میں جن کی تقریروں کا سننے کا لوگ شوق رکھتے ہیں, ایسی بھی آپ کے درمیان آیا ہے. انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے درمیان ہی ہمارے محتمم اعلیٰ خلیفہ گلزار ملت و محدث کبیر حضرت علامہ محمد حسین رضا صاحب قبلہ قادری محتمم مدرسہ ظلوم, انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ میں ایک ایسی شخصیت کو لے کر کے آئیں گے جو سید ہے, عالم دین ہے. انشاءاللہ ان کا بیان آپ سنیں گے, اور جو وقت ٹارگیٹ رکھا گیا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو بھائیوں مجھے بتائیے, آپ کی میں بہت زیادہ خدمت نہیں کر سکا, وقت کم ہے. میں نے چاہا کچھ بولوں مگر جو دل میں آتا گیا وہ بولتا گیا. یہ میری تقریر نہیں, یہ درد دل ہے, اسے سنبھال کر قبول کر لیجئے. آج کے بعد آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے. پکے سچے مسلمان بنیے, ہر آدمی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے. یہی اسلام ہے, یہی سنیت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وما علینا الا البلاغ.